اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تو پیدا کر کے پھر نبیوں کو بھیجا، کتابیں بھیجیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد، جو انسان سنوارا ہوا دل لائے گا وہ کام آئے گا۔ مال کا ذکر اس لیے کیا کہ عام طور پر ہم لوگوں کی محنت جو ہے وہ مال کمانے کے لیے ہوتی ہے، پھر اولاد کا ذکر بھی یہی، یا مال کے لیے ہماری محنت یا اولاد کے لیے۔ مال سے اس دنیا میں بھی ہر کام نہیں ہو سکتا، آخرت میں تو بالکل اس سے کام نہیں ہوں گے۔ ہم خود سوچیں، مال سے اینک تو خریدی جا سکتی ہے پر بینائی نہیں، کتاب خرید سکتے ہیں پر علم نہیں، بستر خرید سکتے ہیں پر پرسکون نیند نہیں، کسی کی خوشامد تو خرید سکتے ہیں پر محبت نہیں۔ اسی طرح یہ اولاد ہے جس کی وجہ سے ہم نے دین کے کاموں میں بھی کوتاہی ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اولاد دنیا میں بھی نفع مند قسمت سے ہی بنتی ہے، تو آخرت میں تو فائدہ مند تب ہی ہوگی جب ہم نے اس پر دینی لحاظ سے محنت کی ہوگی۔ قیامت کے دن کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی کے لیے ہم بچوں سے سارا سال محنت کرواتے ہیں، صبح اسکول، شام ٹیوشن، اپنی مصروفیات بھی ان کی پڑھائی کے تابع کر دیتے ہیں، جبکہ آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کو ہمارا دل سنورا ہوا چاہیے۔ سنورا ہوا دل وہ ہے جس میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہو۔ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر ہم معافی نہیں مانگتے اور گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں تو ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اس کو صاف کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ گناہوں پر ندامت کی جائے۔ اس کو صاف کرنے کا طریقہ توبہ ہے، گناہوں پر ندامت ہے۔ اللہ کا گھر جو ہے وہ ہمارا دل ہے، تو ہم اپنے گھر تو صاف رکھتے ہیں، دل کو صاف کیوں نہیں رکھتے؟ جہاں اللہ سما جاتے ہیں، ہمارے گھر میں نجاست پڑی ہو اور مہمان آ جائیں تو ہم کتنا شرمندہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب دل میں آتے ہیں تو دل کا صاف ہونا ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو وہ دل رہنے کے لیے پسند نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی رعایا سے کہا، اس نے ایک میدان میں بہت ساری چیزیں جمع کر دیں، میدان میں بہت ساری چیزیں جمع کر دیں، اور رعایا سے بولا کہ ایک ایک کر کے بندہ آتا جائے اور جو اس کو پسند آئے اس پہ ہاتھ رکھے، جس چیز پہ وہ ہاتھ رکھے گا وہ تمہاری ہو جائے گی۔ کوئی آتا، اس کو گاڑی کی ضرورت تھی، گاڑی پہ ہاتھ رکھتا، چلو جی گاڑی تمہاری۔ یعنی یہ ایسے ہی حکایات بنی ہوتی ہیں نا بات کو سمجھانے کے لیے۔ کوئی آیا، اس کو گھر چاہیے تھا، اس نے گھر لے لیا، کوئی آیا اس کو سونا چاہیے تھا، اس نے سونا لے لیا، کسی کو کچھ کسی کو کچھ، جس کو جو چاہیے تھا اس نے اس چیز پہ ہاتھ رکھا اور وہ چیز جو ہے وہ وصول کر لی۔ تو ایک بڑھیا آئی، اس نے وہاں میدان میں بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ حیران ہو کے اس کی طرف دیکھ رہا ہے، تو بڑھیا نے کہا کہ میں اتنی ساری چیزیں ایک پہ ہاتھ رکھوں گی تو وہ میری ہوگی، تو میں نے تو بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ میرا تو یہ سب کچھ بھی میرا ہو جائے گا۔ تو کون کون یہ چاہے گا کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا دوست بن جائے، ہمارے دل میں آ جائے، ہم اللہ کو اپنا بنا لیں تو دنیا اور آخرت کی ساری چیزیں ہماری ہو جائیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ کو دل میں لانے کے لیے دل صاف کرنا ہے۔ اب دل صاف کیسے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے صاف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں سننے سے صاف ہوتا ہے، قرآن پاک کی طرف توجہ دینے سے صاف ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان مچھر کی طرح دل پر اپنا ڈنگ تیار کر کے بیٹھتا ہے۔ جیسے ہی انسان کا دل اللہ کے ذکر، اس کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو شیطان اس میں اپنا ڈنگ گاڑ دیتا ہے، اور گناہوں کے وسوسے اور خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر کے ہمارے دلوں میں سما جائے اور ہمارے دل کو قرآن پاک کی روشنی سے منور کر دے۔ ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے، اس میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے تجوید القرآن۔ تجوید القرآن میں آج ہمارا موضوع ہے کہ غلط پڑھنے کا کیا حکم ہے، غلط پڑھنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے۔
آگے چلنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ اگر آپ لوگوں نے مصباح القرآن چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو لائک اور شیئر بھی کریں. آپ کے لائک اور شیئر کرنے سے ہم لوگوں نے کام شروع کیا ہے بلغوا عنی ولو آیا کے مطابق کہ بات کو، دین کی بات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آگے پہنچانے کا، اس میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں حالانکہ قرآن پاک ان پر لعنت بھیجتا ہے. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا غلط پڑھنے والا بھی اس وعید میں شامل ہے. تجوید کے خلاف جو پڑھنا ہے اس میں دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک موٹی اور نمایاں غلطی، اس کو لحن جلی، اور معمولی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں. لحن جلی جو ہے وہ حرام ہے اور لحن خفی جو ہے وہ مکروہ. لحن جلی 4 طرح کی غلطیاں کہلاتی ہیں. لحن جلی یعنی ایسی غلطیاں جو حرام ہے، بالکل بہت زیادہ گناہ ہوتا ہے اس طرح کرنے سے، جو موٹی اور نمایاں غلطیاں ہیں. نمبر 1، ایک حرف کا دوسرے سے بدل جانا، مثلا الحمد کو الحمدو پڑھنا. کسی حرف کا اضافہ کر دینا، مثلا بسم اللہ کو بسم اللہ پڑھنا. کوئی حرف کم کر دینا، مثلا لم یولد کو لم یولد پڑھنا. حرکات و سکنات میں کوئی سی بھی غلطی، جیسے الحمدو کو اعلی حمدو پڑھنا، یہ مکروہ ہے اس طرح سے پڑھنا. ہم لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں کوشش کرنی ہے کہ یہ اس طرح کی غلطیاں بالکل نہ ہوں. اور صفارت عارضہ کی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں، مثلا ربنا میں را کو باریک پڑھنا. دیکھیں رمضان میں اور ویسے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم قرآن پاک ہم اتنے سے اتنے تک تو لازمی پڑھ لیں، یا 2 سپارے پڑھ لیں، 1 سپارہ پڑھ لیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے اعمال کو گنتے نہیں ہیں، تولتے ہیں. جتنے زیادہ اس میں اخلاص ہوگا اتنا ہمارا عمل جو ہے وہ وزنی ہو جائے گا. تو ہم اچھا پڑھیں، تھوڑا پڑھ لیں، کوشش کر کے اس کو صحیح پڑھیں. ٹھیک ہے، اگر ہم سے صحیح نہیں پڑھا جا رہا تو ہم چھوڑیں نہیں، کوشش ہمارے ذمے ہے، ہم کوشش کرتے ہیں تو اس کا ہمیں ثواب ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں نا، لیکن اگر کوشش ہی نہ کریں، اس کو لاپرواہی میں ایسے ہی پڑھتے جائیں کہ بس ٹھیک ہے جی ہمیں جیسے آتا ہے ہم ویسے پڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. توجہ سے، غور سے، اخلاص سے پڑھنا چاہیے. میں پھر سے دہرائے دوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو گنتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو تولتے ہیں. تو زیادہ کا وزن بھی کم ہو سکتا ہے اور کم کا وزن جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے. جیسے اب کاٹن لے لیں، ڈھیر ساری ہو لیکن اس کا وزن کم ہوتا ہے. اسی طرح اور کوئی وزنی چیز لے لیں تو وہ کم بھی ہو مقدار میں تو اس وزن میں جو ہے وہ بھاری ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اخلاص سے بھاری کر دے اور ہمیں صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا کرے. توضیح القرآن میں ہمارا آج کا موضوع ہے عزت اور ذلت کا مالک اللہ. دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. میں یہ پڑھتی ہوں تو کوشش کرنی ہے کہ ہمارے یہ عربی حروف بھی ٹھیک ہو جائیں اور ہمیں اس کا اچھے طریقے سے ترجمہ بھی پتہ چل جائے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ترجمہ: قل آپ کہیں، اللہم اے اللہ، مالک ملک تؤتی تو دے، الملکا ملک، من جسے، تشاء تو چاہے، وتنزع اور چھین لے، الملکا ملک، ممن جس سے.
من تشاء تو چاہے، وتعز اور ذلت، وتعز اور عزت دے من جسے تشاء تو چاہے، وتذل اور ذلیل کر دے من جسے تشاء تو چاہے، بیدیکا تیرے ہاتھ میں ہے الخیر تمام بھلائی، انکا بے شک علا پر کلی ہر شیء چیز قدیر تو قادر ہے۔ ملا کے اس کا ترجمہ بنے گا، آپ کہیں اے اللہ تو ملک دے جسے چاہے اور چھین لے جس سے چاہے، اور جسے تو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، تیرے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ روم اور ایران کی سلطنتیں مسلمانوں کے قبضہ میں آ جائیں گی۔ غزوہ احزاب وہ غزوہ جس میں مسلمانوں نے خندق کھود کے اپنی حفاظت کی تھی، اور بھوکے پیٹ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے دکھایا کہ انہوں نے پتھر پہ ایک پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ انہوں نے 2 باندھے ہوئے ہیں، یعنی ایسی بھوک کی حالت میں خندق کے ذریعے جو ہے وہ اپنی حفاظت کی۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ روم اور ایران کی جو بڑی بڑی سلطنتیں ہیں وہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ جائیں گی۔ تو کفار نے بڑا مذاق اڑایا کہ ان لوگوں کو اپنے دفاع کے لیے خندق کھودنی پڑ رہی ہے، ان پر فاقے گزر رہے ہیں، مگر دعوے یہ ہیں کہ روم اور ایران فتح کر لیں گے۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں مسلمانوں کو یہ دعا تلقین فرما کر ایک لطیف پیرائے میں ان کا جواب دے دیا گیا، کفار کا جواب دے دیا گیا کہ ملک و مال اور عزت اور ذلت کی مالک وہی ذات ہے جس کی رضا جوئی میں اہل اسلام کی اس وقت یہ حالت ہے، وہ ذات مجاہدہ کے بعد مشاہدہ کرانے ہی والی ہے۔ چنانچہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی اور خلافت راشدہ میں روم اور ایران کی سلطنتیں مسلمانوں کے زیر نگیں آئیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ رقبہ پر، جہاں آج 15 ممالک آباد ہیں، اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ اگر ایک دفعہ مجاہدہ دیتے ہیں نا، ذات پہ کوئی تکلیف لے کے آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عزت جو ہے وہ دینے والا ہوں، اقتدار جو ہے وہ بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ جب وہ مجاہدہ کرواتے ہیں تو پھر وہ عزت کا، وہ اقتدار کا مشاہدہ بھی کرواتے ہیں۔ وقتی طور پر اگر کوئی اس کو قربانی دینی پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قدردانی کرنے والے ہیں، اور جلد ہی اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اس کے بعد ہماری حدیث شریف ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم ویدرکم ارزاقکم تدعون اللہ فی لیلکم و نہارکم فإن الدعاء سلاح المؤمن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو تم پر برسا دے۔ وہ کیا چیز ہے جس سے دشمن سے بھی نجات مل جائے اور رزق کے دروازے کھل جائیں؟ وہ ہے اللہ کو دن رات پکارنا۔ یقیناً دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ ہم دعا کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز منوا سکتے ہیں، چاہے وہ دشمن سے نجات ہو، چاہے رزق کی بات ہو، چاہے عزت کی بات ہو۔ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتے ہیں۔ حدیث برائے حفظ وہ حدیث جو ہم اپنے سبق میں زبانی یاد کرنے کے لیے شامل کرتے ہیں۔ چھوٹی سی حدیث ہے، انشاءاللہ ہم اس کو زبانی یاد کر لیں گے، اور یہ ہماری چھٹی حدیث ہے انشاءاللہ جو ہم نے زبانی یاد کر لینی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ،
الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ مغز آپ جانتے ہی ہوں گے انسانی جسم میں مغز کی کیا اہمیت ہے، کہ سارا جسم جو ہے پورا صحیح سلامت موجود ہو، بازو ہوں، ہاتھ ہوں، پاؤں ہوں، ٹانگیں ہوں، ایک مغز نہ ہو تو ہم ہاتھ ہلا کے ایک مکھی تک نہیں اڑا سکتے اپنے اوپر بیٹھی ہوئی۔ تو یہ مغز جو ہے یہ بالکل عبادت میں وہی درجہ دعا جو ہے بالکل عبادت میں مغز کا درجہ ہی رکھتی ہے، جیسے انسان کے اندر مغز جو ہے وہ درجہ رکھتا ہے۔ عبادت کر کے دعا نہ مانگنے والا اس مزدور کی طرح ہے کہ جو مزدور دن بھر تو محنت مشقت کرے، لیکن شام کو جب مزدوری لینے کا ٹائم آئے تو وہ چلا جائے، اسے کون عقل مند کہے گا؟ اسی طرح عبادت کر کے دعا نہ مانگنا بھی یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ ہم عبادت کریں تو دعا اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ اس کے بندے جو ہیں وہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دے دیتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے دعا کے قبول ہونے کا کوئی فکر نہیں ہوتا، مجھے دعا مانگنے کا فکر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مجھے دعا مانگنے کی توفیق دے دیتے ہیں تو سمجھو اللہ تعالیٰ وہ مجھے عطا بھی کر دیں گے، قبول بھی کر لیں گے وہ دعا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے رہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں۔ اسلامی عقائد و نظریات، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، اس بارے میں ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا وجود اور عدم اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز کی ہر صفت، کیفیت، خاصیت اور اس کی تاثیر کا وجود اور عدم بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی کہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ ایک دفعہ ان کے پیٹ میں درد ہوا۔ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ کوہ طور پہ جا کے بات چیت کر لیا کرتے تھے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلاں درخت کے جو پتے ہیں وہ تم کھا لو، یا فلاں جڑی بوٹی جو ہے وہ اس کو تم کھا لو۔ حضرت موسیٰ نے اس کو کھایا تو ان کے پیٹ کی درد جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد دوبارہ سے ان کے پیٹ میں درد ہوئی تو انہوں نے وہی بوٹی یا وہی پتے جو ہیں وہ دوبارہ سے کھائے، لیکن پیٹ کا درد ٹھیک نہیں ہوا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ پچھلی دفعہ میں نے یہی کھایا تھا، میرا پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا لیکن اب نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ اے کلیم اللہ، تو نے کیا سمجھا کہ یہ جڑی بوٹی میں شفا ہے یا ان پتوں میں شفا ہے یا اس دوا میں شفا ہے؟ نہیں موسیٰ، شفا جو تھی وہ میرے حکم میں تھی۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں تو وہی جڑی بوٹی، وہی پتے جو ہیں، وہی دوائی، وہی گولی جو ہے وہ شفا بند ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیں تو وہی گولی جو ہے وہ الٹا اثر کرے، وہی ٹیکا جو ہے وہ الٹا اثر کرے اور بندہ جو ہے وہ ٹھیک ہونے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے۔ وہی آگ جو جلاتی ہے، وہی آگ حضرت موسیٰ کے لیے ٹھنڈی کر دی گئی۔ وہی چھری جو کاٹتی ہے، جس کا کام کاٹنا ہے، وہ حضرت اسماعیل کے لیے امن کا باعث بن گئی۔ اس نے نہیں کاٹا حضرت اسماعیل کو، حالانکہ حضرت ابراہیم پورا زور لگا رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہر چیز کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی صفت جو اس کی ہے اس کو وہ پورا کر سکے۔ دوا ہم لیتے ہیں تو سنت سمجھ کے لیں ضرور، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ شفا بالکل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی مسبب الاسباب ہے، کائنات کے اسباب اور مسببات اسی کی مخلوق ہیں، اور اسباب بھی اسی کی مشیت کے تابع ہیں، اسی کی اجازت کے تابع ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز اپنی ذات میں مؤثر نہیں، دنیا کی کوئی چیز اپنی ذات میں مؤثر نہیں، نہ لطف و ثواب نہ قہر و عذاب۔ وہ جسے چاہے عزت اور راحت دے وہ اس کی رحمت ہے، اور جسے چاہے ذلت اور مصیبت دے یہ اس کی حکمت ہے۔ مالک الملک جسے چاہے اختیار و اقتدار دے اور جس سے چاہے چھین لے۔ دیکھیں دنیا میں ہمیں بہت سے کام نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں نے شکایت لگائی تو میری عزت کم ہو گئی، فلاں نے یوں کیا تو جو ہے وہ میرے نمبر کم ہو گئے، فلاں نے دکان میرے ساتھ میں بنا لی اسی چیز کی جس چیز کی میری دکان ہے تو میرے گاہک کم ہو گئے۔ بھئی نہیں، کوئی بھی کہتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے اس کے لوگ اس کوشش میں لگ جائیں کہ فلاں بندے کی عزت کم کرنی ہے، اللہ نہ چاہے تو نہیں کم ہو سکتی۔ اسی طرح پوری دنیا جو ہے ایک بندے کو عزت دینے لگ جائے، اللہ نہ چاہیں تو اس کو عزت نہیں مل سکتی کہیں پہ بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اقتدار دینا، عزت دینا، ذلت دینا اور بے بسی دینا۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. مخلوق کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ مخلوق کی وجہ سے ایسا ہو گیا. وجہ جون سی بھی بنائے اللہ تعالیٰ وہ اللہ تعالیٰ ہی نے بنائی ہوئی ہے. ہمیں صرف اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کے ذریعے جوڑے رکھنا ہے. صرف ہماری کوشش جو ہے اس کو سیدھا رخ ہونا چاہیے, اس کا رستہ سیدھا ہونا چاہیے. اس کے بعد دعا جو ہے وہ ضروری ہے. بس باقی کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں, اس لیے ہمیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جسے چاہے عزت دے, جسے چاہے راحت دے, جسے چاہے بیماری دے اور جسے چاہے جو ہے تندرستی دے. سبق کا ہمارا اگلا حصہ مسائل و احکام, انشاءاللہ ہم سبق نمبر 6 کے حصہ دوم میں پڑھیں گے. مسائل و احکام, اس میں وضو کے فرائض ہیں اور وضو کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ہو جاتا ہے اور کون سی چیزیں ہیں جن سے ٹوٹتا ہے. یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. تیرے حرم کی کیا بات مولا, ہماری آواز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے اور ان کے دلوں پہ اثر کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.